بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 747 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ دائیں جانب 8 فٹ اونچی دیوار اور کوٹھی کے درمیان کی تنگ گلی میں بھاگا۔ یہ تقریباً 4 فٹ چوڑا راستہ تھا، مگر اس میں دیوار کے ساتھ ساتھ کمروں کی کیدار تھی، چنانچہ خالی جگہ 3 فٹ ہی رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے تقریباً 20 گز آگے تھا اور یہ فاصلہ برقرار تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آگے کہیں نہ کہیں اس کے لیے راستہ مسدود ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی خیال نہیں آیا کہ ایسے بالکل پیچھے رہ کے پیڈرو کا تعاقب کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ وہ کسی بھی جگہ ریوالور نکال کر مجھ پر فائر کر سکتا تھا۔ 3 فٹ کی گلی میں 20 گز کے فاصلے سے اس کا نشانہ خطا ہو جانے کا کوئی امکان نہ تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے دوڑتے ہوئے اچانک لات مار کے ایک گملہ لڑکایا۔ گملہ اوپر سے چوڑا تھا اور نیچے سے اس کا پیندہ بہت چھوٹا تھا۔ گملہ مٹی اور پودے کے ساتھ گرتے ہی ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی میری راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ میں اتنا تیز دوڑ رہا تھا کہ بر وقت اپنی رفتار پر قابو پانے میں ناکام رہا اور گملے سے ٹھوکر کھا کر سیدھا منہ کے بل گیا۔ اگر میں گملے سے بچ جاتا تو اس میں اگے ہوئے 1.5-2 فٹ اونچے اور گملے کی چوڑائی سے باہر تک پھیلے ہوئے کیکٹس سے بہرحال نہیں بچ سکتا تھا۔ میں نے اپنا منہ اور سر تو بچائے، لیکن فرش پر گرنے سے میرے گھٹنے اور میری کونی بری طرح چھل گئے۔ میرے ایک گھٹنے میں خاصی چوٹ آئی جو پہلے فرش سے ٹکرایا تھا۔ کانٹے دار شاخوں والے کیکٹس نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس کے سخت کانٹوں نے میرے ہاتھوں پر کونیوں تک خراشیں ڈال دی اور میرے کپڑے کئی جگہ سے پھٹ گئے۔ اس وقت پیڈرو دائیں طرف گھوم کے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے دوبارہ اٹھنے میں دیر نہیں لگی، مگر ایک گھٹنے کی تکلیف کے باعث میں کچھ دیر لنگڑا کے دوڑا۔ میرے کانوں نے خاموشی میں ایک شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ درد کو برداشت کرتے ہوئے میں بائیں طرف پہنچا تو مجھے ایک کھڑکی کھلی ہوئی دکھائی دی۔ پیڈرو اس کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر چلا گیا تھا۔ اگر وہ عقل مندی سے کام لیتا تو اندر کودتے ہی عین کھڑکی کے نیچے بیٹھ جاتا، اور جب میں کھڑکی کے راستے اندر قدم رنجا فرماتا تو وہ آسانی سے میرے سر پر ریوالور کا بٹ مار کے مجھے لٹا دیتا یا مجھے ہینڈ تپ کرا لیتا، مگر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں کھڑکی کے راستے سے اندر اترا تو میرے کانوں نے ساتھ والے کمرے سے پیڈرو کی آواز سنی۔ سکندر، وہیں رک جا ورنہ، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں رک گیا۔ ورنہ کیا؟ میں گولی مار دوں گا، میں نے اپنی سانس پر قابو پا کر کہا۔ اب تک کیوں نہیں ماری تھی؟ میں موقع دے رہا تھا تمہیں۔ کیسا موقع؟ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا سکندر، اس نے کہا۔ تم پاگل ہو رہے تھے، میں رک جاتا تو تم مجھے مار ڈالتے۔ میں اب بھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں نے کہا۔ دیکھو سکندر، پہلے میری بات تو سن لو، اس نے کہا۔ باتیں بہت سن لی میں نے کہا۔ اس وقت تک میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی، میری پھولی ہوئی سانس قابو میں آ گئی تھی اور میرا دماغ آہستہ آہستہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ استاد پیڈرو خوف زدہ ہے۔ مجھے موقع دینے کی بات بھی دھوکہ تھی، اس وقت وہ مسلح نہیں تھا، ورنہ گملہ گرا کے میرا راستہ روکنے کی بجائے وہ فائر کر کے مجھے لنگڑا لولا بھی کر سکتا تھا۔ اب غالباً وہ دوسرے کمرے میں محصور ہو چکا تھا۔ اگلے کمرے سے نکل کے جان بچانے کے لیے فرار کا نیا راستہ تلاش کرنا ممکن نہیں رہا تھا، ورنہ اسے رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتا جا رہا تھا، سیڑھیوں سے اوپر چڑھ جاتا، کسی کھڑکی کو کھول کے پھر باہر نکل جاتا، یا چھت پر پہنچ کے دیکھتا کہ اب وہ کس طرف سے یا پھر نیچے گلی میں اتر سکتا ہے اور کیسے۔ غالباً دوسرے کمرے میں جہاں اس کی پیش قدمی رک گئی تھی، دروازے مقفل تھے اور کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ میں نے ایک سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا جو میری دسترس میں تھا، اور ایک ایک کر کے سب سوئچ آن کر دیے، مگر نہ کوئی لائٹ چلی اور نہ چھت سے معلق پنکھے نے حرکت کی۔ باعث مین سوئچ آف معلوم ہوتا تھا۔ اس تمام عرصے میں میری نظر ایک لمحے کے لیے بھی درمیانی راستے سے نہیں ہٹی۔ پیڈرو نے یقیناً وہ آوازیں سنی ہوں گی جو سوئچ آن کرنے سے پیدا ہوئی تھی، اور اس نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ اس کی دھمکی رائے گاں آ گئی۔ میں خوف زدہ نہیں ہوا تھا، میں زیادہ پرسکون انداز میں آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ ایک بیڈ روم تھا، اس میں اپنے مطلب کی مجھے ایک ہی چیز نظر آئی۔ یہ کونے میں رکھا ہوا پیتل کا پیڈسٹل لیمپ تھا جس کا ڈنڈے جیسا حصہ منقش تھا۔ کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور میں نے پیڈسٹل لیمپ کا تار کھینچ کے الگ کر دیا۔ اس کا شیڈ بہت بڑا تھا اور شیڈ سمیت اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے بلب ہٹا کے پیتل کے گول رنگ کو کھولا۔ یہ ساری کاروائی مشکل سے 1 منٹ میں مکمل ہو گئی
اور کاغذ کے رنگین شیڈ کو ایک طرف رکھتے ہی میں نے پیڈسٹل لیمپ اٹھا لیا۔ خاموشی کا ہر لمحہ یقیناً پیڈرو کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور میری طرح وہ بھی اندازے لگانے میں مصروف ہوگا کہ میں کیا کارروائی کرنے والا ہوں۔ پرانے تعلق کی بنا پر اتنا تو اسے معلوم تھا کہ دھمکی سے ڈر کے پسپا ہو جانا میرا شیوا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ میں اپنے خالی ہاتھ سے بھی ہتھیار کا کام لے سکتا ہوں، اور اس جیسے 4 بھی مسلح ہوں تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بالآخر اس کی آواز آئی، سکندر کیا تم میری بات سنو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پاگل مت بنو۔ میں نے کہا مجھے اپنا پاگل پن اچھا لگتا ہے، لیکن تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتے۔ میں نے تمہیں سب بتا دیا تھا۔ اس نے مجبور لہجے میں کہا ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں جو میں پوچھوں گا اور تم بتاؤ گے۔ اب میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، خود کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے تیز لہجے میں کہا کیا ہو آخر تم؟ پولیس یا مجسٹریٹ؟ میری گرفتاری کے لیے آئے ہو اور کیا میں مفرور مجرم ہوں؟ میں ایک ایک قدم آگے بڑھتا گیا۔ یہ مجھ سے مت پوچھو، چودھری دلاور موجود ہے باہر۔ میں نے کہا ایک دن وہ بھی غیر موجود ہو جائیں گے اور پھر قیامت تک اپنی لحد میں موجود رہیں گے۔ اگر تم نے کچھ کیا تو اپنے چودھری صاحب پیدل فوج، توپ خانہ اور ٹینک کے ساتھ حملہ کر دیں گے اور مجھے شکست فاش دے کر تمہیں یوں نکال دے جائیں گے جیسے بارات کے ساتھ آنے والا دلہا اپنی دلہن کو لے جاتا ہے۔ میکے والے روتے پیٹتے رہ جاتے ہیں۔ میں نے ہنس کے کہا سوال یہ ہے کہ اتنی دیر کیوں کر دی انہوں نے؟ ابھی تک وہ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ اس سوال کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ آخر رابعہ نے اتنی دیر کیوں کی؟ وہ تو میرے پیچھے لپکی تھی۔ جتنی احمقانہ اجلت کے ساتھ میں نے گاڑی کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، اتنی ہی عاقلانہ تیزی کے ساتھ میں گاڑی پر سے کود کے فرار ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں دیوانہ وار کیوں بھاگا تھا اور کس کے پیچھے بھاگا تھا۔ بلا شبہ لوگ ابھی تک وہاں ہکا بکا کھڑے سوچ رہے ہوں گے کہ یوں غائب ہونے والا بھوت تھا یا چلا ہوا۔ شاید کار والا ناظرین اکرام کو قائل کرنے میں مصروف ہوگا کہ وہ کوئی پاگل تھا، لیکن رابعہ سب کی رائے سننے کے لیے وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ ممکن ہے اتنی دیر میں گاڑی والا تو خدا کا شکر ادا کر کے جا چکا ہو کہ اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور ناظرین بھی نہ رہے ہوں۔ رابعہ کو اگلے چند سیکنڈ میں میرے پیچھے پیچھے گیٹ تک اور پھر اندر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میرے تعاقب میں وہ عین ساتھ بھی رہ سکتی تھی۔ اسے روکنے والا کون تھا سوائے چودھری دلاور کے؟ وہ گیٹ پر موجود تھا۔ اس نے رابعہ کو روکا ہوگا، مگر اس کے روکنے سے رابعہ رکے گی؟ یہ تو بعید از قیاس ہے کہ چودھری دلاور اس عشق کے طوفان کو ظالم سماج بن کے روک سکے۔ وہ کہے کہ مس رابعہ اندر وہ دونوں آپس میں نبٹ لیں گے، آئیے ہم یہاں گیٹ پر رک کے باتیں کرتے ہیں، موسم اتنا اچھا ہے آج۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی میرے دماغ میں ایک اندیشے نے جنم لیا، مگر مجھے اس اندیشے پر غور کرنے کی مہلت نہ ملی۔ دروازے کی اوٹ سے پیڈرو نے ایک دم سامنے آ کر مجھ پر حملہ کیا۔ اندھیرے میں صرف ایک سایہ سا میری جانب آیا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور کوئی چیز میرے شانے سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی۔ پیڈرو کے ہاتھ میں بھی کوئی ایسا ہی ہتھیار تھا جیسا میرے پاس تھا۔ اس نے اندھیرے میں حملہ کیا تھا اور وہ گھبراہٹ کا بھی شکار تھا۔ عام حالات میں اس کا نشانہ میرا سر ہوتا اور وہ چیز میرے سر پر لگتی تو شاید میں ہوش میں آنے کے بعد بھی اتنی ہی بے سروپا گفتگو فرماتا جتنی بعض اوقات سرکاری حکام اور وزراء حقائق کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ میں نے جوابی حملہ پیڈسٹل اٹھا کے کیا، مگر اس کا نچلا حصہ میری توقع سے زیادہ بھاری ثابت ہوا۔ میں نے اسے گرز کی طرح گھمایا اور کسی دشواری کے بغیر پیڈرو نے جھک کر خود کو بچا لیا۔ گرز کھڑکی پر لگا، اس کے سارے شیشے ایک چھناکے سے بکھر گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب پیڈرو کی باری ہے اور وہ مجھے پھر سنبھلنے کی مہلت نہیں دے گا۔ اس نے رسی میں کوئی بھاری چیز باندھ رکھی تھی۔ بعد میں یہ جان کر مجھے بھی بڑی ہنسی آئی کہ وہ تانبے کا ایک لوٹا تھا جو باتھ روم میں استعمال ہوتا تھا۔ پیڈرو نے ایک چادر پھاڑ کے رسی بنا لی تھی اور لوٹے کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے خاصا مؤثر ہتھیار ایجاد کر لیا تھا۔ مجھ سے 5-6 فٹ دور رہتے ہوئے اس نے پھر لوٹا گھمایا اور مجھے کود کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پیڈرو کا وار خالی کیا اور لوٹا ایک ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر لگا۔ میں نے پیڈسٹل پر لعنت بھیجی اور پیڈرو پر جست لگائی۔ لوٹا بڑی ٹیڑھی چیز ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹوئنٹی کہیں پھنس گئی ہو۔ پیڈرو اپنے ہاتھ میں رسی کو جھٹکتا رہ گیا اور میں اس کے اوپر جا گرا۔ وہ آسانی سے مغلوب ہونے والا شخص نہیں تھا۔ ایک بار تو اس نے مجھے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے اچھال دیا اور پہلے میں قالین پر گرا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کا سٹول مجھ پر گرا اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آئینے کی کرچیوں سے میرے ہاتھ زخمی ہو گئے۔
پیڈرو اٹھ کے کھڑکی کی طرف دوڑا تھا کہ میں نے اس کھلاڑی کی طرح ڈائیو ماری جو باؤنڈری سے چند انچ کے فاصلے پر گیند کو روک لیتا ہے۔ میں پیڈرو کی ٹانگ پکڑنا چاہتا تھا، میرے ہاتھ میں صرف اس کا جوتا آیا، لیکن نتائج میری توقعات کے مطابق نکلے۔ پیڈرو بل سے منہ کے بل گرا اور اس نے ہاتھ فرش پر جما کے چھپکلی کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ بھی کھڑکی کے شیشوں سے زخمی ہو گئے۔ میں نے اس کا پاؤں پکڑ کے ایک جھٹکا دیا اور وہ تھوڑا سا پیچھے سرک آیا۔ میں اس کی کمر پر سوار ہو گیا اور میرے ہاتھ اس کی گردن پر جم گئے۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ موڑ کر کمر پر رکھ لیا۔ بس استاد، بہت ہو گیا مذاق، میں نے کہا۔ لاؤ اب وہ ریوالور مجھے دے دو جس سے تم مجھے شوٹ کر رہے تھے، اسی سے میں تمہارے جسم میں ایک سوراخ اور کر دوں، باقی تو قدرت نے کیے ہیں۔ وہ چلانے لگا، تم میرا بازو تو چھوڑو، ہڈی ٹوٹ جائے گی، صرف ہاتھ؟ میں نے حیرانی سے کہا، تمام انسانوں کے جسم میں شاید 242 ہڈیاں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جسم میں 484 ہوں، کم سے کم 420 تو ہوں، آخر تم استاد ہو۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی تھی۔ میں اپنی ہار مانتا ہوں سکندر، میرے پاس کوئی ریوالور نہیں ہے، تم تلاشی لے کر دیکھ سکتے ہو۔ میں نے اسے کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ اگر فوراً جہنم رسید نہیں ہونا چاہتے تو سیدھے ہو جاؤ کتے کی دم کی طرح اور منہ دیوار کی طرف کر لو۔ پیڈرو نے تعمیل کی، تمہیں غلط فہمی، میں نے اس کے ایک لات ماری۔ تمہارے بارے میں غلط فہمی صرف تمہارے باپ کو ہوئی ہوگی جو تمہیں اپنی اولاد سمجھتا تھا، میرے سامنے پھر کبھی ایسا مت کہنا۔ وہ دیوار سے ٹکرایا، اس کی ناک اور دانت یقیناً تصادم سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے بولا، یہ سب تم جو کر رہے ہو اس سے کیا ملے گا تمہیں پھر میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اسے دوسری بار لات مار کے دیوار سے لگا دیا۔ تمہارے مقابلے میں شیطان ہو تو میں اس کی مدد قبول کرنے کو ترجیح دوں گا۔ وہ نیچے گرا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ کل بھی تمہاری مدد کرنے والا میں ہی تھا، میں نے ہی بتایا تھا تمہیں کہ غالب اور نازو کہاں ہیں۔ میں نے جان پر کھیل کر تمہاری مدد کی تھی، تم سب بھول گئے؟ میں نے کہا، آج کی بات کرو، اچانک تمہارے اور چودھری دلاور کے سب اختلافات کیسے ختم ہو گئے؟ تم تو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ اس نے کہا، ہمارے درمیان دوستی اور دشمنی کے رشتے ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، تم فکر کرو رابعہ کی۔ میں نے کہا، رابعہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ عجیب طریقے سے ہنسا، وہ تمہارے ساتھ تھی، وہ میرے ساتھ ہے اور رہے گی۔ میں نے اس کے بال پکڑ لیے، کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آئی۔ وہ اذیت کے باوجود بولا۔ میں نے اس کا سر دیوار پر دے مارا، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ پیڈرو لمبے لمبے سانس لینے لگا، بہت کچھ، چودھری دلاور اور رابعہ ایک ساتھ، ایک ہی جگہ۔ میرا اندیشہ ایک دم حقیقت کا بھیانک روپ دار کے مجھے یوں ڈرانے لگا جیسے سنسان جنگل میں تاریک رات کے مسافر کو اس کے وہم بھوتوں اور چڑیلوں کی شکل میں سامنے آ کے ڈراتے ہیں۔ میں اس کے سر کو پھر دیوار پر مارنے ہی والا تھا کہ ایک دم کمرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ چودھری دلاور بھی اندر نہیں آیا، رابعہ بھی اندر نہیں آئی۔ استاد پیڈرو مسکرایا، کہاں چلے گئے دونوں؟ ذرا معلوم تو کرو۔ میرے جسم میں دوڑنے والے خون کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ ایک اندر کی آواز چلا چلا کے مجھے الزام دینے لگی، ایک نمبر کے گدے اور احمق ہو تم مسٹر سکندر اعظم عرف چیف کیٹو۔ آخر اس خیال کو تم نے کیوں اہمیت نہیں دی؟ اب انکار کرنے سے کیا ہوگا، کیونکہ ہونی کو انہونی کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف تمہارے جذباتی جنون کے باعث ایسا ہوا۔ تمہاری بہادری، خاطر دماغی اور تیزی سب خوش فہمی ہے تمہاری۔ حقیقت یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر تم نے نفرت کے پہاڑ پر چڑھ کے انتقام کے اندھے کنویں میں چھلانگ مار دی۔ تم نے ایک کم خطرناک دشمن کا تعاقب کیا، اسی طرح جیسے بلی کسی چوہے کے تعاقب میں دوڑے اور سیدھی پاگل کتے سے جا ٹکرائے۔ تم نے دانا دیکھا مگر دام نہیں دیکھا۔ دام میں گرفتار ہو گئی رابعہ، اسے لے گئے اپنے چودھری دلاور صاحب۔ اب تم لے جاؤ استاد پیڈرو کو۔ میں نے چلا کر کہا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دروازے میں پان والا نمودار ہوا، کیا نہیں ہو سکتا جی؟ میں نے پیڈرو کو چھوڑ دیا اور پان والے کی طرف دیکھا۔ تم کیسے اندر آئے؟ جیسے آپ آئے جی، کھڑکی سے۔ وہ بولا، یہ لائٹس تم نے جلائی تھی؟ ہاں جی، مین سوئچ آف تھا۔ میں نے کہا، باہر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں جی۔ وہ میری بات سمجھے بغیر بولا، سب خیر ہے، اللہ نے بہت بچایا آپ کو اور آپ نے بھی کمال کر دیا۔ بالکل ٹارزن کی طرح چلتی گاڑی پر جمپ ماری اور یوں نکل گئے ہوا کی طرح۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ باہر اب کون ہے؟ کوئی نہیں جی، سب چلے گئے، اللہ نے بڑی خیر کی۔ وہ گاڑی والا بھی فوراً بھاگ گیا۔
میں نے بے خیالی میں کہا۔ گیٹ پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ گیٹ پر؟ گاڑی تو تھی، اب نہیں ہے۔ میں نے کہا اور ایک شخص تھا، چودھری دلاور۔ کون جی؟ میں تو نہیں جانتا کسی چودھری دلاور کو۔ اچھا، وہ خاتون جو میرے ساتھ تھی، اس کوٹھی کی مالک۔ میں نے کوشش کی کہ اپنی کمزوری کا اظہار لہجے سے نہ ہونے دوں۔ وہ ادھر ہی آئی تھی، پر اب تو باہر کوئی نہیں ہے جی۔ پان والا سوچ کے بولا، وہ شاید گاڑی میں چلی گئی۔ میں نے پیڈرو کو نظر جما کے دیکھا۔ اگر رابعہ کو کچھ ہوا تو تم میری کھال اتروا کے جوتے بنواؤ گے اور کسے مارو گے، میری قبر پر یا دلاور کو؟ پیڈرو نے میری بات کاٹ دی۔ ہم تو خیر پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ زندگی بھر کتوں کی طرح لوگوں کے تلوے چاٹیں اور جوتے کھائیں، جیتے جی بھی ذلیل ہوں اور مر کے بھی رسوا ہوں، مگر چودھری دلاور کا تم آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک مکہ مارا۔ میں اسے بھی زندہ گاڑ دوں گا پیڈرو۔ اب تک قسمت اسے بچاتی رہی، لیکن کیا؟ پیڈرو نے آستین سے وہ خون صاف کیا جو بہہ کر اونٹوں کے کنارے تک آ گیا تھا۔ آج تمہیں اچانک آواز غیب نے بتایا ہے کہ اب قسمت اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ میں نے مکے مار مار کے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا۔ دلاور کے کتے، تیرے بھونکنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد میں نے اسے اندر کے ایک باتھ روم میں بند کر دیا اور لوٹ آیا۔ پان والا گھبرا گیا تھا۔ جناب یہ کیا ہے جی؟ میں نے کہا، یہ اسی بدماش کا ساتھی ہے جو رابعہ کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، تم نے دیکھا ہوگا۔ بدماش؟ اغوا؟ یا میرے خدا! پان والے نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا، یہ کس مصیبت میں پھنس گیا میں؟ بھائی میں نے کچھ نہیں دیکھا، خدا کی قسم، میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا، ایک منٹ میری بات سن لو۔ وہ رک گیا۔ بات کیا سنوں جی؟ یہاں تو کسی کے ساتھ بھلائی کرنا بھی برائی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ چکر ہی کچھ اور ہے۔ میں کسی کی گواہی میں نہیں پڑھ سکتا جی۔ میں نے اسے تسلی دی، ڈرو نہیں، میں تمہارا نام کسی کے سامنے نہیں لوں گا اور نہ تمہیں گواہی کے لیے بلاؤں گا۔ تم مجھے بتاؤ۔ دیکھو جی، میں ہوں غریب بال بچوں والا آدمی، مجھے تو معاف ہی رکھو۔ ایک طرف وہ بدماش ہیں جو میرا پان کا کھوکھا ہٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کھوکھے کے لیے یہاں جگہ مل جائے گی۔ وہ پتہ نہیں کب ملے گی جناب، ابھی تو صرف وعدہ ہے۔ ان بدماشوں سے جھگڑا کر کے آپ نے میرے لیے اور مصیبت کھڑی کر دی ہے، اب وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تقریباً رونے پر آ گیا۔ میں نے کہا، وہ تمہیں ویسے بھی نہ چھوڑتے، بہتر ہے کہ تم وہ جگہ خود ہی چھوڑ دو، آج ہی اپنا سامان اٹھا لو۔ وہ مجھے احمقوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کیا بات کرتے ہو جی؟ وہی تو ایک رزق کا وسیلہ ہے۔ رزق کے وسیلے خدا فراہم کرتا ہے، وہ انسان نہ کسی کا رزق بند کر سکتا ہے اور نہ خدا کی مصلحت کو سمجھ سکتا ہے۔ کیا پتا اس میں بھی تمہارے لیے بہتری کا سبب ہو۔ میں نے ناسیانہ انداز میں کہا۔ وہ کنفیوز ہو گیا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا جی۔ میں نے کہا، اچھا دیکھو وقت کم ہے، پھر بات کریں گے تم سے۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ اب یہ بتاؤ کہ باہر کیا ہوا تھا میرے آنے کے بعد؟ باہر کچھ نہیں، وہ گاڑی والا پہلے تو چلاتا رہا، بک بک کرتا رہا کہ خیر جی چھوڑیں اس کی بات۔ وہ تو 2 منٹ بعد ہی گاڑی لے کر بھاگ گیا تھا۔ کسی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ مجمع دیکھ کے پولیس نہ آ جائے۔ اس کے جاتے ہی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ میں وہیں کھڑا وکیل صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے پہلے تو آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، آپ کا نام لے کر چیخ بھی ماری تھی۔ آپ گاڑی پر کود کر نکل گئے تو ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، وہ گرنے لگی تھی، مگر میں نے سنبھال لیا اور اندر سٹول پر بٹھا دیا، پانی پلایا اور تسلی دی کہ اللہ نے خیر کی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ ان کو یعنی آپ کو خراش بھی نہیں آئی ہوگی۔ میں نے کہا، اب ذرا ذہن پر زور دے کر بتاؤ، کیا اس وقت بھی گیٹ کے سامنے گاڑی موجود تھی؟ ہاں جی، گاڑی وہی تھی۔ وکیل صاحب اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کی حالت بڑی ویسی ہو رہی تھی۔ کیا بتاؤں میں کیسی ہو رہی تھی؟ لگتا تھا ان کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ میں تو گھبرا گیا تھا جناب۔ اچھا، گاڑی کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا؟ اس نے سوچ کے کہا۔ ہاں جی، مگر بعد میں وہ بھی اتر کے اندر آ گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ اندر تو نہیں آیا تھا؟ بس جناب، میں نے جو دیکھا تھا بتا دیا۔ پان والے نے پریشانی سے کہا، مجھے کیا معلوم گیٹ سے اندر داخل ہو کے وہ کہاں گیا۔ میں نے کہا، آگے بولو۔ اس کے بعد جناب وکیل صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے کہا کہ میں بھی اندر ہی جا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا، ضرور جاؤ جناب، آپ کا اپنا گھر ہے۔ لیکن یہ صاحب کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ ایسے کیوں بھاگے تھے وہ؟ اللہ نے بال بال بچایا۔ میری بات پر بیگم صاحب نے کہا کہ ذرا نظر رکھنا کوٹھی پر، کوئی ایسی ویسی بات نظر آئے تو پولیس کو بتا دینا۔
میں نے کان پکڑ کے کہا وکیل صاحب میرے باپ کی 100 بار توبہ، میں پولیس کو دوری سے سلام کرتا ہوں۔ اس پر وکیل صاحب نے ایک نمبر لکھ کے دیا مجھے کہ اچھا اس نمبر پر فون کر دینا۔ وہ فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا۔ پان والے نے اقرار میں سر ہلایا۔ کاغذ کی پرچی پر لکھا تھا۔ وہ پرچی نکال کر مجھے نمبر بتانے ہی والا تھا کہ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کا نمبر تھا، اسے سنبھال کر رکھو، بعد میں تمہارے کام آئے گا۔ وہ بھی کسی وکیل کا نمبر تھا جی۔ میں نے کہا ہاں یار مجھے معلوم ہے، مجھے نام بھی معلوم ہے، تم آگے بولو۔ اس کے بعد وکیل صاحب اندر آئی تھی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ انہوں نے آرام سے سڑک پار کی اور اندر چلی گئیں۔ میں نے کہا ذرا سوچ کے بتاؤ اس وقت بھی گاڑی وہاں تھی؟ گاڑی تھی جناب، بالکل وہی تھی، اور وہ شخص جو اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ وکیل صاحب سے پہلے ہی وہ اندر چلا گیا تھا۔ پان والے نے کہا شاید 5 منٹ پہلے۔ میں نے سر ہلایا۔ تم نے وکیل صاحب کو گیٹ سے گزر کے اندر جاتے دیکھا تھا؟ آپ تو پولیس والوں کی طرح جرا کرتے ہو جی، دیکھا کیوں نہیں تھا؟ پان والا بولا۔ پھر 5 یا 10 منٹ بعد میں نے دیکھا تو گاڑی والا ڈرائیور کی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو میری نظر گئی ادھر۔ اس سے پہلے میں تھوڑی دیر کے لیے مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے لائٹ آف کی اور کھوکھا بند کر دیا۔ اس وقت میں نے دیکھا تو اگلی سیٹ پر وکیل صاحب بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھی تھی؟ کیسے بیٹھی تھی؟ کیسے جیسے سب بیٹھتے ہیں؟ وہ میرے سوال پر بوکھلا گیا۔ میں نے کہا میرا مطلب ہے بالکل سیدھی۔ وہ ہوش میں تھی یا بے ہوش؟ کیا انہوں نے تمہاری طرف دیکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میری طرف تو نہیں دیکھا تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ ہوش ہی میں ہوگی جی، بے ہوش آدمی سیدھا کیسے بیٹھ سکتا ہے سیٹ پر؟ بالکل ٹھیک خیال ہے تمہارا۔ میں نے کہا کیا پچھلی سیٹ پر بھی کوئی تھا؟ میں نے دیکھا نہیں جناب، سچی بات ہے کہ پیچھے نظر ہی نہیں گئی میری۔ اس کے بعد گاڑی چلی گئی۔ تم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ پیچھے، میرا مطلب ہے وکیل صاحب کے پیچھے کوئی ریوالور لیے بیٹھا تھا یا نہیں؟ پان والے نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے نہیں دیکھا جی۔ میں نے کہا وکیل صاحب بالکل سیدھا دیکھ رہی تھی اپنے سامنے؟ لگتا تو ایسا ہی تھا۔ میں نے کہا بے ہوش آدمی کو بھی چند منٹ کے لیے سیٹ سے لگا کے سیدھا بٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وکیل صاحب باہر کب آئیں اور کیسے آئی تھی؟ خود چل کے یا کوئی انہیں اٹھا کے لایا تھا؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بتایا نا جناب، سامنے سے تو میں نے کھوکھا پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ ان بدماشوں کے جاتے ہی پیچھے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے وکیل صاحب کو پیچھے ہی بٹھایا تھا۔ سامنے فٹ پاتھ پر تو لوگ جمع ہو جاتے، ان کا تماشا بن جاتا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ اب کھوکھا بند کر کے نکل جاؤں۔ اس میں 5-10 منٹ لگے تھے۔ دوبارہ میں نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر کوٹھی کی طرف دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ چلے گئے ہو، مگر گیٹ کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں بہت دیر تک دیکھتا رہا کہ اندر کوئی ہوگا تو باہر بھی آ جائے گا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ کہیں کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ اندر کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ مجھے پچھلی طرف سے آوازیں سنائی دی۔ ایک آواز آپ کی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں نے پیچھے سے آ کے دیکھا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، باقی سب دروازے بند تھے۔ میں نے باہر کی لائٹ جلانے کی کوشش کی تھی، پھر مجھے مین سوئچ نظر آ گیا۔ اسے آن کرتے ہی اندر بھی لائٹ جل گئی اور میں کھڑکی کے راز سے چپکے سے اندر آ گیا۔ میں نے اس کی پوری بات توجہ سے سننے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا ذہن بار بار رابعہ کے اغوا کے خیال سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پان والے کے بیان پر شبے کی گنجائش بھی نہ تھی، جس نے خود رابعہ کو دلاور کی گاڑی میں جاتا دیکھا تھا۔ غلط فہمی کا امکان بھی اس لیے نہیں تھا کہ جب پیڈرو اور دلاور آئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی عورت نہ تھی۔ چنانچہ دلاور کے ساتھ بیٹھنے والی عورت رابعہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بھی بعید قیاس تھا کہ وہ خود اس کی کار میں جا بیٹھی ہو۔ ظاہر ہے اس کو زبردستی لے جایا گیا تھا یا مجبور کر دیا گیا تھا۔ رابعہ کو اغوا کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ مزاحمت ضرور کرتی اور زبردستی کے جواب میں شور ضرور مچاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے موقع ہی نہ ملا۔ اسے دلاور نے اچانک وار کر کے قابو میں کر لیا ہوگا۔ دلاور گیٹ کے اندر تھا مگر کوٹھی کے اندر نہیں تھا۔ اسے یقین ہوگا کہ رابعہ میرے پیچھے ضرور آئے گی، اور غالباً رابعہ نے اس کی توقعات کے عین مطابق احتیاط سے کام نہیں لیا۔ اس نے گیٹ سے سیدھا گزر کے اندر آنے کی کوشش کی ہوگی اور گیٹ کے پیچھے چھپے ہوئے دلاور نے پیچھے سے اس کے سر پر ریوالور وغیرہ مار کے اسے ناک آؤٹ کر دیا ہوگا۔
اسے گرنے سے پہلے سنبھال کے وہ گاڑی تک گھسیٹ کر لے گیا ہوگا۔ گیٹ سے ایک گاڑی تک مشکل سے 5-6 فٹ کا فاصلہ تھا، اور گاڑی کے پیچھے ہونے والی اس کارروائی کو رات کے اندھیرے میں دیکھنے والا کون تھا؟ دلاور نے باہر آنے سے پہلے اطمینان کر لیا ہوگا کہ فٹ پاتھ پر کوئی نہیں ہے۔ بفرض محال دور سے کسی نے کچھ دیکھا ہوگا تو اس کی سمجھ میں کوئی بات آنے سے پہلے گاڑی روانہ ہو چکی تھی۔ رابعہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ایک مشہور وکیل تھی۔ اس کو اغوا کر کے کہیں قید رکھنا چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر سکتا تھا، اور اسے دلاور کی نیک نامی کمانے کی تمام خواہش خاک میں مل سکتی تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ شہر میں اس واردات کا صرف چرچا ہی نہیں ہوگا، ہر جگہ طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کھڑی ہوگی، پھر وکلاء کی دیگر تنظیموں کے ساتھ ملک بھر کے وکلاء بھی احتجاج کریں گے۔ پریس ان کا ہمنوا ہوگا، اور پبلک کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈر بھی اپنی دکان چمکانے کے لیے حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ پولیس پر چودھری دلاور کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا دباؤ ہوگا کہ اس کا روپوش رہنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے ابھی اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا، وہ اتنی بڑی بدنامی مول دینے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف یہی ایک احساس میرے لیے باعث اطمینان تھا، لیکن دوسری طرف میں سمجھتا تھا کہ عام عورت نہ ہونے کے باوجود رابعہ ایک عورت ہے جس کی عزت و آبرو کا آب گینا خباب سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ مرد ایک ہفتہ یا ایک مہینہ بھی دشمنوں کی قید میں کاٹ آئے تو اس کی نیک نامی پر حرف نہیں آتا۔ عورت دوستوں کے ساتھ 1 گھنٹہ بند کمرے میں گزار آئے تو اس کے ماتھے پر سب کو کلنک کا ٹیکا نظر آنے لگتا ہے۔ دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے۔ وہ رابعہ کو انگلی بھی نہ لگائے، لیکن اپنے لبوں پر ایک معنی خیز فاتحانہ مسکراہٹ سجا لے تو رابعہ کی کوئی دلیل اس کی پاک دامنی کا کھویا ہوا اعتبار عطا نہیں کر سکتی۔ میں قبل از مرگ واویلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں خوف کے ساتھ ایک احساس تحفظ کا بھی تھا۔ چودھری دلاور مجرم تھا، اور اس کے جرائم کی فہرست کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اسمگلر تھا، غدار تھا، اس کے نزدیک دولت کا حصول ہی مقصد حیات تھا، جس کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ انسانیت کو محض ایک بے معنی سمجھتا تھا، مگر وہ بے وقوف نہیں تھا۔ اسے اپنے قول و فعل کی اچھائی برائی پر کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ نفع و نقصان کو ملحوظ رکھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ وہ رابعہ کے اغوا کے جرم میں ملوث ہونے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی شیطان تھا، مگر اب اس کی تمام کوششوں کا مقصد خود کو فرشتہ ثابت کرنا تھا، اور رابعہ جیسی عورت کے اغوا کا جرم اتنا سنگین تھا کہ اس کا نام بھی اس واردات میں آتا تو اس کا سیاسی مستقبل شروع ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتا۔ چودھری دلاور اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والا آدمی نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جواب میں MRS اس کا خانہ خراب کر دے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی اس اغوا پر قانون کے مطابق کارروائی کے نتائج کا انتظار کرتے ہوئے خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ MRS کو قانون کی مجبوری کا بھی اتنا ہی احساس تھا جتنا قانون کے رکھوالوں کی غیر ذمہ دارانہ روش کا اور فرد شناسی کے معاملے میں عدم دلچسپی کا۔ پان والا میری صورت کے تغیرات کا باغور جائزہ لے رہا تھا، اور غالباً پریشانی کی اس دلدل سے نکل جانے کی دعا مانگ رہا تھا جس میں اس نے شامت اعمال کے باعث قدم رکھ دیا تھا۔ اس کی نگاہ بار بار اس باتھ روم کی طرف جاتی تھی جہاں میں نے استاد پیڈرو کو خاصی بری حالت میں ڈال دیا تھا۔ بالآخر اس نے کہا، میں چلتا ہوں جی، گھر پر میری بیوی بچے پریشان ہوں گے، 11 بجے تک پہنچ جاتا ہوں میں۔ آج میں نے کہا تم جاؤ اور میرا مشورہ مانو تو ابھی چند دن گھر میں رہو۔ گھر میں رہوں؟ ہاں، کھوکے کی طرف آؤ گے تو میرا مطلب ہے کہ تمہارے وہ دشمن کچھ کر سکتے ہیں جو چاہتے تھے کہ تم اپنا کھوکا خالی کر دو۔ ان سے مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں، قانون تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا۔ میں نے کہا، ہم تمہارا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کریں گے، کوئی اور جگہ مل جائے گی تمہیں جو اس سے بہتر ہوگی۔ گھر تمہارا اپنا ہے؟ اس نے مردہ آواز میں کہا، کرائے کا ہے جی۔ میں نے کہا، اگر ہو سکے تو گھر بھی بدل دو۔ تم کچھ ایسے معاملات میں الجھ گئے ہو کہ تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ کسی سے کچھ کہنے کی، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کل اس نمبر پر فون کر لینا۔ میں فون کی بات کر ہی رہا تھا کہ اندر کہیں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اگر یہ رابعہ کا پرانا گھر ہوتا تو میں اندازہ کر لیتا کہ گھنٹی بیڈ روم میں بج رہی ہے یا ڈرائنگ روم میں، لیکن وہ گھر بم کے ایک دھماکے سے بہت پہلے ختم ہو چکا تھا، اور اب اس عمارت کا نقشہ میرے ذہن میں رہ گیا تھا یا رابعہ کے تصور میں۔
اسی زمین پر تعمیر ہونے والی یہ نئی کوٹھی میرے لیے اجنبی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اب اس کا فون نمبر کیا ہے۔ ایک مدت سے ایک کوٹھی ویران پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آخری مکین چاندنی بیگم اور گولا پہلوان زیر مدفن خاک سو رہے تھے۔ پھر اس وقت یہ نمبر کس نے ملایا؟ فون کرنے والا کس سے بات کرنا چاہتا تھا؟ میں نے ساتھ والے کمرے میں جا کے سنا تو گھنٹی بجنے کی آواز کہیں اوپر سے آ رہی تھی، اور مجھے یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ زینہ اب کہاں ہے۔ اندر کے سب کمروں کا آپس میں براہ راست یا کوریڈور سے رابطہ تھا۔ میں دوسرے کمرے سے کوریڈور میں آیا ہی تھا کہ مجھے زینہ نظر آ گیا۔ چکر کھا کے جانے والا یہ زینہ ڈرائنگ روم میں لاؤنج کے آخری حصے میں تھا۔ فون کرنے والا خاصا مستقل مزاج معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تک اس نے لائن ڈسکنیکٹ نہیں کی تھی، ورنہ عام طور پر 8-10 گھنٹیاں بجنے پر بھی رسیور نہ اٹھایا جائے تو لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی موجود نہیں اور رسیور رکھ دیتے ہیں۔ میرے اوپر پہنچنے تک فون کو مسلسل بجتے ہوئے 1.5-2 منٹ ہو چکے تھے، مگر جیسے ہی میں نے اوپر والے ٹیرس نمان لاؤنج کے گوشے میں رکھے ہوئے فون کا رسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، گھنٹی خاموش ہو گئی۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی محض مجھے پریشان کرنا چاہتا تھا اور کہیں سے چھپ کے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں رسیور اٹھانے لگوں وہ فون بند کر دے۔ میں چند سیکنڈ خفت، کوفت اور تذبذب کے جذبات سے مغلوب منتظر رہا کہ گھنٹی پھر بجے، لیکن فون تو جیسے ڈیڈ ہو گیا تھا۔ لیکن ایسا تھا نہیں۔ میں نے رسیور اٹھا کے دیکھا تو ٹون آ رہی تھی۔